اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین نور الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر والعدل المشتہر واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتابہ وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ جس نے عزائی ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستہ رکھا. اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب اس کی بارگاہ میں دست طلب کو دراز کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام. پروردگار ہم دنیا میں تجھ سے تقاضا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں زیارت ابا عبداللہ کا، اور آخرت میں تقاضا اور تمنا ہے ہماری کہ ہمیں شفاعت ابا عبداللہ نصیب ہو. حسین بقائے دین کے حوالے سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے ہوا تھا، وہ خدا کے احسان سے آج اپنی 5ویں منزل میں داخل ہو رہی ہے. اور آج ہم سب سے زیادہ میجر قسم کا ریزن آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو سبب بنا کے تاریخ کے گنبد میں جہاں بہت کچھ دب جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، وہاں واقع کربلا پر آنچ نہیں آئی. واقع کربلا 1400 سال بعد، بلکہ 1400 سال سے زیادہ، 1400 سال بعد بھی، بہت معذرت، 1400 سال بعد بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے. ذکر سید الشہداء کی حلاوت اس شہادت کو سننے کے یا پڑھنے کے مقابلے میں ہمارے قلوب میں حرارت الحمدللہ آج بھی زندہ ہے. ہم اپنے دکھوں پر، اپنی پریشانیوں پر اتنا غمزدہ نہیں ہوئے جتنے آنسو ہم نے عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں بہائے. اور کیوں نہ بہاتے، ہمارے لیے ہمارے 8ویں امام کا حکم تھا، جو ریان ابن شبیب کی پہلے محرم کو میں نے روایت کا ایک جملہ آپ کے ساتھ کچھ جملے شیئر کیے تھے کہ ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین. تم نے کسی بات پر گریہ کرنا ہے ابن شبیب، بس حسین پر گریہ کرو. تو سید الشہداء پر گریہ کا حکم تو مسلسل دیا گیا ہمیں. 11ویں امام سے جو جملے ہیں آغا حسین اندلی پہ حمدانی نے اپنی نفیس کتاب ثار اللہ کے شروع میں معصومین کے جملوں کو، حتیٰ سب سے پہلی تو حدیث قدسی کو بیان کیا ہے اس اعتبار سے واقع کربلا اور ابا عبداللہ الحسین کی عظمت کے حوالے سے. اور اس کے بعد جب وہ حدیث قدسی سے سٹارٹ کرتے ہیں، رسول معظم کے جملے کو بیان کرتے ہیں، امیر المومنین کے بیان کرتے ہیں، سیدہ کونین کے بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے کرتے جب وہ میرے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتے ہیں تو نقل کرتے ہیں اس روایت کو جو مصباح المتہجد میں ہے کہ اللہم انی اسألک بحق المولود فی هذا اليوم الموعود بشہادتہ قبل استحلالہ و ولادتہ. پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس نوزاد کے حق کا جو آج کے دن یعنی 3 شعبان کی زیارت جو ہے متولد ہوئے، ان جن کی ولادت ہوئی، کہ جس کی ولادت سے پہلے وعدہ شہادت دیا جا چکا تھا. وہ ذات بکت السماء ومن فیہا والارض ومن علیہا، جس پر آسمان والوں نے اور زمین والوں نے جن کی مصیبت پر گریہ کیا، حالانکہ ابھی انہوں نے زمین پر قدم نہیں رکھا تھا. اور وہ تو قتیل الابراء ہے، سید الشہداء تھے. کربلا تھی. اور یہ تاریخ کے اندر ایک اپنی نوعیت کا منحصر بے فرد ایسا واقعہ تھا کہ بہرحال ہمارے پاس انہوں نے نہیں نقل کیا ہے آغا حسین
اندلیب حمدانی علی اللہ مقامہ نے، عربی کتاب کا نام ہے ثار اللہ، فارسی ترجمہ ہوا ہے خون حسین در رگھائی اسلام کے نام سے. بہت ہی پیارے جملوں کو نقل کیا ہے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ حسین، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں. اور سب سے بنیادی وجہ اس واقعے کے دوام، اس واقعے کی بقا اور اس واقعے کے جاودان ہو جانے کی جو علماء نے بیان کی ہے، وہ ہے ارادہ الہی. اور اس ارادہ الہی کی طرف روشنی کرنے سے پہلے میں ایک جو نیگیٹیوٹی بعض اوقات میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے، اور بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں اور سننے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں لیکن وہ اصل میں بس اوقات آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں. اب ان اشعار کو پڑھنے والی ذات کنٹروورشل تھی نہیں تھی، کیسے تھے کیسے نہیں تھے، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن اشعار بہت خوبصورت ہیں کہ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد، ذکر حسین ذکر مشیت کے ساتھ ساتھ ہر ابتدا سے قبل ہے ہر انتہا کے بعد. ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد. بعد از حسین نہ کوئی دوسرا حسین اور نہ کوئی کربلا اس کربلا کے بعد. از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں تھا، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں تھا. وہ دن واقعاً تاریخ میں اپنی مثال آپ تھی. اور سب سے زیادہ، سب سے پہلی اور سب سے بیسک ریزن جو ہمارے علماء نے نہضت کربلا کے ماندگار، یادگار، جاودان اور ابدی ہونے کے باب میں بیان کی ہے، وہ ہے ارادہ الہی. اور تاریخ کو نقل کرتے ہیں، کہا کہ جب خدا کا ارادہ کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وابستہ ہو جاتا ہے، تو پھر پروردگار اپنی مرضی کرتا ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. خدا نے چاہا، جب چاہا، جو چاہا، اذا ارادہ شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ اس سے اپنی مرضی پر پوری کائنات کو چلایا ہوا ہے. اس نے چاہا یوسف علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام کو اس قعر چاہ سے تخت مصر تک پہنچا دیا. اس خدائے عز و جل نے چاہا یونس بن متی علیہ الصلوۃ والسلام کو شکم ماہی سے نجات دے دی. اس رب العزت نے چاہا ابراہیم کے لیے آگ کو گل و گلزار کر دیا. اس نے جب چاہا اسماعیل کے لیے دمبا بھیج کر وفدیناہ بذبح عظیم قرار دیا. اس نے چاہا تو پروردگار عالم نے ایوب کی آواز کو سنا اور اس کے بعد مصیبت کے بعد دوبارہ سے آسائش کے اسباب فراہم کیے. وہ جس نے یعقوب علیہ السلام کے حزن کے بعد، یہ قرآن کہتے ہیں وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، یوسف کی دیدار سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. وہ جس نے یتیم عبداللہ کو ایک اپنا ختم المرسلین قرار دیا. وہ جس نے شب ہجرت اپنے نبی کی اس طرح سے حفاظت کی کہ بقول کافران اور مشرکان مکہ کے یہ وہ رحمت یزدان تھا، یعنی رسول خدا کے بارے میں کہتے ہیں وہ رحمت یزدان تھا، یہ قہر جلی ہے، یہ جو سو رہا ہے اور سونے والے کو کس کمال سے انعام سے نوازا. مجھے بچپن سے بعض اشعار بہت ہی زیادہ اپنی جانب کھینچتے ہیں اور ذہن کے اوپر نقش کی طرح حق ہو گئے ہیں، گویا کندہ ہیں. اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری. جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. یہ تو خدا کے ارادے ہیں، جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے نواز دے. یہ اس کی مشیت کے تقاضے ہیں، یہ اسرار ہیں جو ہماری سمجھوں سے، ہماری فکر سے، ہماری سوچ سے بالا تر ہیں. لیکن تاریخ نقل کرتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ وہ حضرت ہاجرہ کو اور اس معصوم کمسن اسماعیل کو اس سرزمین مکہ پر چھوڑ کر چلے جائیں. آپ دیکھیے تاریخ گواہ ہے کہ جب ابراہیم نے مکہ کی لم یزرع سرزمین پر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تو خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک دعا کی. سورہ مبارک ابراہیم آیت نمبر 37. ربنا، دعا کا آغاز ربنا سے ہوتا ہے. اب آخری جملہ دیکھیے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. خدایا لوگوں کے دلوں کو اس طرف کھینچ
فرینچ لائن کی طرف یہ محبوب قلب قرار پائے. اور آپ دیکھیے واقعاً خدا نے سرزمین مکہ پر ایک الگ سے روحانی سکون رکھا ہے. حج کے دوران کیسا انسان کا دل کھنچا چلا جاتا ہے اس سرزمین کی طرف. کیسی ایک خواہش اور ایک کشش ہوتی ہے حاجی کو کہ وہ بیت اللہ الحرام کے صحن میں بیٹھا رہے. اور جب انسان بیت اللہ الحرام کے صحن تک یا اس دروازے تک پہنچ رہا ہے تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم جنہیں چوتھے امام یاد آ جاتے ہیں کہ جب بیت اللہ الحرام کے دروازے پر پہنچا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے الہی سائلوں کا پہ بابک، خدایا مانگنے والا تیرے دروازے تک آ گیا. الہی سائلوں کا سب سے خوبصورت جملہ یہ سائلوں کا پہ بابک. اور حضرت ابراہیم کی دعا کو خدا نے اسماعیل سلام اللہ علیہ اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے باب میں قبول کیا اور مسلمانوں کے دل کے اندر ایک تمنا رکھی. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال ارادہ الہی کی دوسری مثال دیتے ہیں کہ جب پروردگار کے حبیب کی بارگاہ میں حبیب الہ العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سید الشہداء کو قنداق کر کے، وہ جو بالکل بچے کو ریپ کر یعنی لپیٹ دیا جاتا ہے ایک چادر کے اندر، اور اسے نوزاد کا قنداق کہا جاتا ہے فارسی میں، اور شاید لپیٹنی کہا جاتا ہے اردو میں، کچھ ایسا ہی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. ایک چادر ہوتی ہے جس میں وہ بچے کو لپیٹ دیتے ہیں ہم. تو کہا کہ جب رسول خدا کے ہاتھوں پر لا کر سید الشہداء کو دیا گیا، ابھی نوزاد ہیں سید الشہداء، ابھی وہ شروع کے جو آداب ولادت ہے ان پرپسز سے گزارے جا رہے ہیں ابا عبداللہ الحسین. کہا رسول خدا نے اپنے ہاتھوں پر سید الشہداء کو رکھ کر وہی دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہرایا، ربنا سے شروع کر کے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، خدایا لوگوں کو اس حسین کی جانب جذب کرنا. اور ایک اور مقام پر ملتا ہے ان لقتل حسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، محبت حسین ایک حرارت ہے جو مومنین کے قلوب میں اور کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اور آپ خود سوچئے عزیزان من، خدا کا ارادہ تھا کہ یہ واقعہ جاویدان رہے، اس نے پورے اسباب ایسے فراہم کر دیے کہ واقعہ تاریخ کے اوپر ثبت ہو گیا. ایک جگہ پر میں نے کسی شاعر کے 2 جملے پڑھے تھے کہ قدرت کرتی ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. آپ خود سوچئے نا کہ جس طرح سے کہ ہے کہ اگر خدا ارادہ کر لے تو وہ اپنے ارادے کے اوپر غالب ہے. اذا ارادہ شیئا ان یکن لہ کن فیکون، وہ اپنے ارادوں کو کن فیکون کی منزل سے گزار دیتا ہے. ارادہ الہی تھا کہ یہ پیام کربلا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے. ارادہ الہی تھا کہ سید الشہداء کی یہ قربانی سنہرے حروف میں تاریخ کے اوپر ثبت رہے. ارادہ الہی تھا، پروردگار نے ہمارے دلوں کے اندر سید الشہداء کی محبت کو اس طرح سے جائگزین کیا ہے. ہم سید الشہداء کی مقابلے میں، بلکہ اہل بیت عصمت و طہارت کے مقابلے میں، خاندان نبوت کے مقابلے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو محبت، مودت، احترام کے عنوان سے دکھاتے ہیں. مثال کے طور پر پہلی چیز جو نارملی ہمارے ہاں رائج ہے خاندان نبوت سے محبت کے اظہار کے طور پر، وہ ہمارا اہل بیت کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنا ہے. اور آپ دیکھیں روایات میں بہرحال اس چیز کی تاکید بھی ملتی ہے. ہم دیکھتے ہیں روایات میں کس طرح سے ائمہ نے ان اسماء کو نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کیا. ایک روایت کا خلاصہ اور مفہوم اگر اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہوں، راوی خدمت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا خدا نے مجھے بیٹی عطا کی. امام نے obviously کوئی جو اہل بیت کا طریقہ تھا مبارکباد دینے کا، امام نے پوچھا نام کیا رکھا ہے مبارکباد کے بعد؟ کہا فاطمہ. جب فاطمہ کا نام آیا امام عالی مقام نے کہا لا تسبوہا، دیکھو سے برا بلا مت کہنا، اس نام کی حرمت ہے. نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حرمت ہے. اس نام کے اثرات، اس نام کی برکتیں ہیں ہمارے گھروں میں. دیکھیں ہم اپنے آباء و اجداد کے نام پر ہمارے یہاں نوعاً یعنی کوشش نہیں ہوتی کہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کے نام زندہ رکھیں، لیکن ہمارے گھروں میں الحمدللہ حسن، حسین،
علی، عباس، حیدر، مجتبیٰ، مرتضیٰ، مصطفیٰ، بچیوں میں ہم دیکھتے ہیں فاطمہ، زینب، رقیہ، سکینہ، یہ نام اہل بیت کے گھر کے نام ہیں. برکتیں برکتیں اور آثار ہیں ان ناموں کے انسان کی شخصیت پر. ان گھروں پر اثرات ہیں جن گھروں میں یہ نام پکارے جاتے ہیں دن رات. یہ پہلا ٹوکن آف ریسپیکٹ ہے ہماری طرف سے کہ شہزادی خدا نے ہمیں بیٹی دی تو ہم نے سوچا ہم آپ کے گھر کی کسی بچی کے نام پر اس کا نام زینب رکھیں. مثلا آپ کی بیٹی کے نام پر ہم اس کا نام زینب رکھیں, یا سید الشہداء کی بیٹی کے نام پر ہم اس کا نام سکینہ رکھیں. دوسری چیز جو ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کے طور پر دکھاتے ہیں وہ زیارت ہے. کامل الزیارات میں کیا روایتیں ہیں جو زیارت اور علی الخصوص زیارت سید الشہداء پر تاکید ہے. ایسی ایسی فضیلتیں ہیں ظاہر ابا عبداللہ کے لیے, ایسی ایسی باتیں ہیں روایات میں زیارت معصومین کے باب سے کہ انسان بسا اوقات دیکھتا ہے اور دنگ رہ جاتا ہے. اور آپ خود سوچئے بنو عباس کس قدر سرسخت مخالف تھے. یہ علی الخصوص ان کے اندر متوکل کی جو حالات کے اندر ملتا ہے کہ کس طرح سے اس نے کبھی قبر ابا عبداللہ پر ہر سے لانے کا جو ہے وہ ہل چلانے کی ناکام صحیح کی, کبھی اس نے نہر فرات سے نہر کھینچنے کی ناکام صحیح کی. زیارت ابا عبداللہ کو ایک مشقت آمیز تکلیف دہ مرحلہ بنایا, لیکن کیا زیارت کرنے والے رک گئے؟ زیارت کرنے والے تو پوری آب و تاب کے ساتھ جا رہے ہیں. نہ گرمی دیکھتے ہیں, نہ سردی دیکھتے ہیں, نہ بچے گود میں دیکھتے ہیں, نہ اپنی بیماری دیکھتے ہیں. 2 یا 3 سال پہلے مجھے یاد ہے ہم نجف ایئرپورٹ سے نکلے تھے تو ایک صاحب تھے, شاید بالکل صاحب تھے, جو ہاسپٹل کے بیڈز ٹائپ کے بیڈز ہوتے نا اس طرح کی کسی بستر پر تھے. اور میں ان کے ساتھ ساتھ انہیں لانے والوں پر بھی سلام کرتی کس طرح سے اس کرٹیکل سچویشن میں بندہ خدا کو لے کر آئے ہوں گے زیارت کے لیے. واقعاً میں نے عراقی قوم کے اندر ایک عجیب سا زیارت کا عشق دیکھا. ان کو گرمی سردی کی ایسا لگتا ہے جیسے گرمی سردی کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. ہم اپنے عزیز اقارب سے ملنے کے لیے اگر کہیں جانا ہوتا ہے, ٹریولنگ پلان کرنی ہوتی ہے تو پہلے ویدر چیک کرتے ہیں. اتنی گرمی میں تو نہیں جانا, میں تو مثال کے طور پر فرض کریں مجھے اگر لاہور ٹریولنگ کرنی ہے تو میں سوچوں گا اتنی گرمی ہے, اتنی گرمی میں کیا مزہ آئے گا. نہیں, گرمی سردی کی پرواہ ہی نہیں ہے ظاہر کو. سردیوں میں 40 تھا, لوگ سردیوں میں مشی کر کے جاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ویسے آپ کہیں نا نمائش سے کھارا در تک چلے جائیں تو ان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے گا, لیکن نہیں, عشق ابا عبداللہ ہے. جو رواں دواں ہیں قافلے سوئے قبر ابا عبداللہ, سوئے قبر ابا عبداللہ. اور کیسی دعائیں ہیں ان کے لیے. ظاہراً سدیر سیرفی کی روایت ہے کہ جب انہوں نے امام صادق کو دیکھا تو امام صادق کہتے ہیں خدایا وہ چہرے جن کی رنگت کو سورج کی تمازت نے بدل دیا ہے, یہ تھکے ہوئے بدن, یہ غبار آلود چہرے, میری امانت ہے میں حوض کوثر پہ تجھ سے لوں گا. ظاہر کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے, لیکن یہ اہل بیت کی محبت ہے جو ہر چیز جو ہے وہ ذہن سے محو ہو جاتی ہے. بس ایک عشق ہوتا ہے اپنے آپ کو قبر ابا عبداللہ تک پہنچائے انسان, قبر ابا عبداللہ تک پہنچائے, اور اس قبر کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے اہل بیت کے قبور پر ایک الگ سے رافت کو, سکون کو محسوس کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارا ایک انداز محبت ہے. آپ خود سوچئے اس کووڈ-19 کے فیز میں لوگوں نے, بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہیں ٹریولنگ نہیں کی, لیکن جب اگر ان کے پاس اپرچونٹی آئی تو انہوں نے کربلا کو ہمیشہ ترجیح دی. کربلا عزاداروں کے دل میں بستا ہے. زیارت کے لیے کس طرح سے انسان تیار ہوتا ہے. مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر میں نے ایک روایت پڑھی تھی
چھٹے امام ہی کی ایک مجلس میں کامل الزیارت ظاہراً میرے ہاتھ میں ہی تھی کہ جب راوی آ کر کہتا ہے کہ مولا اس وقت بہت خوف و ہراس ہے زیارت ابا عبداللہ کے لیے، تو امام صادق نے پلٹ کر پوچھا کیا تم یہ نہیں چاہتے، میرے الفاظ میں مفہوم امام صادق کے جملے کا، کہ کیا تمہیں خوف و ہراس کے موقع پر ہمارے مواقف پر پائے؟ اور تیسری چیز جو ہم ابا عبداللہ کے اور اہل بیت کی محبت میں کرتے ہیں وہ یہ عزاداری ہے۔ آ گیا ماہ عزا، آنسو بہا لو فاطمہ۔ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق چاہتا ہے مجلس عزا گھر میں رکھے۔ میں نے استقبال ماہ محرم کی مجلس میں عرض کیا خدا را اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی سیویئر مجبوری نہیں، مجلسوں کو امام بارگاہوں میں مت لے کر جائیں، یا اگر آپ کو ایک بڑی مرکزی مجلس امام بارگاہ میں کرنی ہے، آپ کا حلقہ احباب بہت بڑا ہے، گھر پر بھی فرش عزا بچھائیں، چاہے گھر کے افراد بیٹھے، پڑوس اڑوس ہم الحمدللہ ہم جیسے خوش نصیب افراد جو شیعہ نشین علاقوں میں رہتے ہیں، خدا کا کتنا احسان ہے، پڑوس پڑوس سے کسی کو بلا کر بٹھا لے، اطفال کی مجالس، بچوں کی مجلسیں منعقد کروائیں۔ گھر پر فرش عزا کا ایک اپنا ہی روحانی سکون ہے، شرف یہ مجلس شبیر نے دیا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ اور کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم ایک سیاہ چادر بچھاتے ہیں، اگر امکان ہوتا ہے تو ہم ایک بینر چھوٹا سا پیچھے دیوار پر لگا دیتے ہیں جس پر یا حسین یا ابو الفضل عباس اس طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ مجلسیں، یہ عزاداریاں اور ان کا گھروں کے اندر برپا کرنا ایسی ایسی خوش نصیبیاں ہیں جو ہمیں برزخ میں قیامت میں جا کر پتہ چلے گا خدا کے کیے ہوئے فضل اور انعاموں میں سے کتنا کچھ ایسا تھا یہ جو گھر کی ہماری مجلسوں سے تھا۔ میں نے خواتین کے اپنے جو استقبال ماہ محرم کے میرے پروگرام سے میں نے انہیں بار بار کہا، صرف اس وجہ سے کہ ٹیبلیں ہٹانی پڑتی ہیں، صوفے ہٹانے پڑتے ہیں، اور اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کل کی مائیں جب ماسیوں کے سے زیر نگرانی صفائیاں کروا رہی ہوتی ہیں یا بچیوں کو ساتھ لگا کے کام کروا بھی رہی ہوتی ہیں نا، تو بچیوں کو یہ سوچ دیتی ہیں کہ گھر صاف اچھی طرح سے کر لو۔ لوگ گھر کی مجلس میں ذاکرہ کو کم دیکھتے ہیں، گھر کے در و دیوار کو زیادہ دیکھتے ہیں، یہ ایک سوچ ہے۔ ہماری مائیں بھی گھر صاف کروایا کرتی تھی، گرلز دھلوایا کرتی تھی، پتہ نہیں ان کا بس نہیں چلتا تھا چھت بھی دھلوا لیں، اگر نیچے مجلس ہونی اوپر کسی نے بھی نہیں جانا پھر بھی نہیں، لیکن وہ سوچ کیا دیا کرتی تھی، وہ کہتی تھی بی بی نے آنا ہے۔ گھر کے کونے کھجڑے چمک جاتے، پورا گھر ایک اچھی والی جسے کہنا سر سے پیر تک گھر چمک جاتا تھا، لیکن سوچ کا فرق تھا۔ وہ ماں کہتی تھی کہ بی بی آئیں گی، جب تک مجھے یاد ہے کالیے کو چادر جو ہوتے ہیں جس کے اوپر سوز خان بیٹھتے ہیں، جب تک وہ بچھی رہتی تھی کسی کو ہنسنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ اور آج کی ماں کہتی ہے لوگ دیکھتے ہیں گھر کے در و دیوار کو اور پھر بات باہر نکل جاتی ہے کہ کتنے سلیقے مند ہیں۔ نہیں، آپ جو کام ابا عبداللہ کے لیے کر رہے ہیں انہیں ابا عبداللہ کے لیے رہنے دیں۔ میں نے گفتگو مکمل کر دی۔ پچھلے کچھ عرصے سے 2 یا 3 سالوں سے سوشل میڈیا پر یزد کے اس تاجر کا واقعہ بہت زیادہ ایکسٹریملی وائرل ہے کہ جب یزد کے کچھ بھائیت ماتمی کے نوجوان جو ہیں وہ کسی بندے خدا کے پاس گئے اور ان سے مشورہ کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ عزاداروں کے لیے کھانا مہیا کیا جائے، لیکن ایک بڑی رقم مانگتے، بالآخر عزاداری کے بجٹس بہت بہت کراس کر جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں چلے جاتے ہیں، اور ہمیں خدا نے حسین ہی کے صدقے میں تو یہ سب دیا ہے عزیز آنے من۔ تو اس بندہ خدا نے ان کو کہا کہ جس کا فلاں تاجر ہے، خلاصہ اور سمری بتا رہی ہوں، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، تبرکن الفاظ کو بیان کر رہی ہوں، جس کے فلاں تاجر کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ بچے گئے ماتمی نوجوان، اور ہمارا سلام ان ماتمیوں پر جو عشق ابا عبداللہ میں سر و سینہ پیٹتے، انہوں نے اس تاجر کے آگے اپنی ریکوائرمنٹ کو رکھا۔ تاجر نے پوچھا رقم کتنی ہے؟ کہا بہت بڑی ہے۔ چیک بک آگے رکھ کر کہا رقم لکھ دو، میں سائن کر دیتا ہوں۔ جب اس
ماتمی دستے کے سربراہ نے رقم لکھ دی اور تاجر کے آگے چیک بک کی تو اس نے رقم کی جگہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور تاکہ نہ نظر پڑے نہ شیطان، ان شیطان یعدکم الفقر، شیطان کا تو کام ہی آپ کو فقر کے وعدے دینا، انسان کو ہاتھ رکھ دیا اور امضاء کر دیے، سائن کر دیے۔ اس کے بعد اس شخص کے تاجر نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر ہے اور اس کا نام ہے اعمال ابا عبداللہ کی خدمت میں پہنچا ہے۔ ابا عبداللہ نے بھی ہاتھ رکھ دیے اور امضاء کر دیا۔ میں قربان ہو جاؤں، عصمت ابن علی دین کے دستور سے پوچھ، فخر موسیٰ کی تجلی کا فسونتور سے پوچھ، رفت نو کے سنان دیدہ منصور سے پوچھ، صبر شبیر کبھی سجدہ عاشور سے پوچھ۔ سید الشہداء میں قربان ہو جاؤ، آپ نے کس قدر سخاوت ہے آپ کی، برزخ میں کیسی سلطنت ہے آپ کی۔ محرم الحرام کی 5 تاریخ ہوگی اور 9/5 کو ہم جناب زینب کبریٰ کو ان 2 بچوں کا پرسہ دیتے ہیں جو میدان کربلا میں ان کے ساتھ آئے تھے۔ بڑا سخت امتحان ہوگا سیدانیوں کا۔ جس طرح سے ارباب منبر نے جملے نقل کیے، جب نگاہ پڑی تو پوچھا بیٹا ابھی زندہ ہو؟ تو کہا اماں جب جا کر ماموں کی خدمت میں اجازت طلب کرتے ہیں ماموں اجازت نہیں دیتے۔ حسین کی بہن بچوں کو لے کر حسین کی بارگاہ میں آئی۔ سید الشہداء احترام قہر میں کھڑے ہو گئے۔ کہا حسین آج کے دن کا فدیہ اور قربانی، آج قربانی کا دن ہے، قربانی لائی ہوں، میں شہادت نہیں پڑھوں گی ان بچوں کی جن بچوں کی کم سنی کا یہ عالم تھا کہ حسین نے اور عباس نے ان بچوں کو راہواروں پر بٹھایا تھا۔ صرف 2 جملے پڑھوں گی۔ پہلا وہ وقت جب حسین اور محمد کی لاشوں کو لے کر خیام میں آئے، زینب کی دائیں جانب ایک لاش اور بائیں جانب دوسری لاش رکھی، اور زینب نے سجدے میں سر کو جھکا کر کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، خدایا ہماری قربانی کو قبول فرما۔ اور ایک جملہ جو ہمارے برصغیر پاک و ہند کے بزرگان کہا کرتے تھے، جب واپس گئی ہیں اور اپنے شوہر کے گھر عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر گئی ہیں تو اس حجرے میں داخل ہوئی جہاں پر اونا محمد کی مسندیں تھیں۔ مسندوں کے درمیان بیٹھ کر کہا اونا محمد ابھی تک ماں تم پر کھل کے روئی نہیں، ابھی تک تو حسین کا ماتم کرتی رہی ہے، لیکن اب ماں تمہارے اوپر گریا کرے گی۔ میرے بچوں جب ماں کو مدینے میں بہت سارے جوان نظر آئیں گے اور مجھے میرے بچے نظر نہیں آئیں گے، اور بار بار ثانیہ زہرا کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك الله ونتوب باسمك العظيم الأعظم العزيز الجليل الأكرم اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگارہ یا رب الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ، پروردگارہ ہماری سب سے بڑی ایک دعا ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ہمارے بے گھروں کو گھر عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگارہ تجھے زینب کبریٰ کی اس قربانی کا واسطہ، اس صبر زینبی کا واسطہ، پروردگارہ جنہیں بچے دیے ہیں انہیں بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین علی الخصوص مرحومین مد نظر اور ان کے بعد اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا گو۔ پروردگارہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگارہ میرے مرحوم والدین کی قبروں پر اپنے کرم کی، اپنی مغفرت کی اور اپنی رحمت کی بارش کو نازل فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ یہ ان ماؤں کا احسان ہے جنہوں نے ذکر ابا عبداللہ کے ساتھ وابستہ رکھا، جو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑ کر مجلس عزا میں لے کر جاتی رہی،
بار بار سمجھاتی رہی، پیاسوں کی فرش ازاں میں بیٹھی ہوں، تھوڑی دیر پیاس کو سہنے کی عادت ڈالو۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اس محرم الحرام کو ہماری زندگی کا آخری محرم الحرام قرار نہ دے۔ پروردگارہ ایک خصوصی دعا سیکیورٹی اور سکاؤٹس پر کھڑے نوجوانوں کے لیے، پروردگارہ تجھے واسطہ عبداللہ الحسین کے ان جوانان بنی ہاشم کا جو طلایہ دیتے رہے شب عاشور، پہرہ داری کرتے رہے ناموس حسینی کی، پروردگارہ یہ جو ہمارے اسکاؤٹس کے بچے ہیں، یہ جو سیکیورٹی پر کھڑے مومنین ہیں جو عزاداریوں کی حفاظت کے لیے جان ہتھیلی پر لے کر گھروں سے نکلتے ہیں، پروردگار ان کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔